محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ اگر ریچھ کسی اکیلی عورت کو مل جائے تو اسے مارتا نہیں بلکہ اٹھا کر لے جاتا ہے اور اپنی گفا میں لے کر اسے اپنی بیوی بناتا ہے۔ مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چلاک ہو، عورت کا کھیل اس کے لیے ہمیشہ حقیقت بنا رہتا ہے۔ لوگوں کو صرف سننے کا قاعدہ سکھایا جائے، سوچنے کا قاعدہ کبھی نہ سکھایا جائے۔ کہتے ہیں سوچنے سے لوگ فرما بردار نہیں رہتے۔ تیرا ملنا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ہتھیلی پر ایک وقت کی روٹی رکھ دے۔ ہم جو بھی شدت سے سوچتے ہیں وہ آنکھوں سے بھی دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ سکتا ہے۔ عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے عورت کو اس نے تسخیر کر لیا، اس نے دب کر خاموشی اختیار کر لی۔ بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی کسی کے تخیل میں آ جائے لیکن زندگی میں نہ آئے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ گھر ایک بسا ہوا گھر رہ جاتا ہے؟ شاید نہیں۔ آنکھیں بند کر کے جب کوئی عورت کسی اور کا چہرہ یاد کرتی ہو لیکن آنکھیں کھول کر کسی دوسرے کا منہ دیکھتی ہو تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عشق ایک وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑی آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی جاتی ہے۔ المیہ یہ نہیں ہوتا کہ رات کی کٹوری کو کوئی زندگی کے شہد سے نہ بھر سکے اور اصلیت کے ہونٹ کبھی اس شہد کو چکھ نہ سکیں۔ المیہ یہ ہوتا کہ کٹوری سے چاند کی کلئی اتر جائے اور اس پر پڑا ہوا تصور کسر جائے۔ عورت کو ہر طرح کی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرد کو دن رات غلامی کرنے والا نوکر۔ اسے عورت سے بڑھ کر کوئی اچھا نوکر نہیں مل سکتا، اس لیے روٹی کپڑا منظور کر کے مرد یہ سودا منظور کر لیتا ہے، اور اسے ہمارے شہر میں بیاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں، اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ الجھن کا شکار رہتا ہے۔ بچے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک چیخ مارو تو بیٹا اور دو چیخیں مارو تو بیٹی، ایک چیخ درد کی اور دوسری غم کی۔ تم سوچو اگر واقعی کوئی ایسا آدمی ہم سے بچھڑ جائے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کو جی چاہتا تھا تو اس کے فراق کی دیوانگی ہمیں کیا کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پہ رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے۔ گزرے ہوئے لمحے تن پر پہنے ہوئے کپڑوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ جسم پر تل بن جاتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس جسم پر چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ میری بیٹی نے سارے عرصے کی طوالت میں کبھی میرے ساتھ ہمدردی نہیں گنوائی تھی، لیکن بیٹے نے کچھ عرصے کے لیے ضرور گنوائی تھی۔ بچپن سے شباب میں قدم رکھنے کے درمیانی وقفہ میں یہ شاید ایک لڑکا اور لڑکی ہونے کا فرق ہے۔ عورت کو کچھ عرصہ بعد ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹنا پڑتا ہے۔ آپ کا پہلا رشتہ اپنی ذات سے ہے، پھر اس فرد سے جو آپ کا ممدوح ہے، محبوب ہے۔ اے زندگی، یہاں کے فنکار صرف تیری باتیں کر سکتے ہیں مگر تیرا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ آدمی دوستی کرے تو چاند اور سورج سے جو وقت پر آ تو جاتے ہیں، آدمیوں کا کیا بھروسہ۔ ہر کسی کو اپنی غلطی چھوٹی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے کی دی ہوئی سزا بڑی۔ کرامات وہ حادثہ ہے جو کسی کے خیال سے 1 انچ ادھر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔
ہر ایک عورت روز پیدائش سے ہی ایکٹ کرنا جانتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل کی یہ عادت ہے کہ جدھر سے اسے روکیں، منع کریں، یہ ادھر ہی رخ کرتا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ زور کے ساتھ ادھر ہی بھاگتا ہے۔ اور دل کو درمیانی حالت میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی بھی طرف اس حد تک روکا نہ جائے